اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات محاذ ذرائع کی جانب جا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک سے باہر ہمارا جو معاملات ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. جو بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں پوری دنیا کی، خاص طور پر اس خطے کی، اور بہت ساری تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اثر انداز ہوں گی ہماری انٹرنل پالیٹکس پر. اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امپیکٹ نہ ہو. خاص طور پر افغانستان میں قیام امن کے جو امکانات روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے فار ایئرز، اور اب نظر آ رہا ہے کہ شاید اس طرف ایک آپ کو پروگرس نظر آ رہی ہے. دونوں ممالک کی خوشحالی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ تلخ حقائق بھی ہیں. بدقسمتی سے افغان حکومت کا رویہ پاکستان کے لیے دوستانہ نہیں رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف یقیناً دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے. وزیر اعظم نے کل ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ بھارت افغان سرحد کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. اس لیے پرائم منسٹر کا یہ بیان یقیناً اہمیت کا حامل ہے. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے حوالے سے بھی جو ہمارے مشیر ہیں، پرائم منسٹر کے مشیر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، انہوں نے بھارت کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ بھارت کے انوالومنٹ کے باقاعدہ شواہد ملے ہیں اے پی ایس کے اٹیک میں. آج پھر پشاور کے نزدیک ایک مدرسے میں ایک بم دھماکہ ہوا. بہت تکلیف ہے آج ہمارے دل کو. پورے پاکستان میں یقیناً غم ہے، کیونکہ دہشت گردی سے پاکستانیوں نے فور فرنٹ پر جنگ لڑی ہے. آج دوبارہ ایک یاد دہانی ہوئی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. 8 افراد شہید ہو گئے جبکہ 100 کے قریب زخمی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں. ایسے میں ٹیررزم کا ایک سرج ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو. اور یقیناً یہ الارمنگ ہے، کیونکہ یہ بات کسی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل پراکسیز ہیں اس خطے میں. افغان سپیکر 6 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں. اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ خوشحال افغانستان پاکستان کی خواہش. لیٹس واچ سپیکر نیشنل اسمبلی. میں پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے جوڑنے والے اس مشترکہ بندھن کی دل سے قدر کرتا ہوں. ہمارے دونوں برادر ممالک کی قیادتوں کی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے درمیان ہم آہنگی، مفاہمت اور اتفاق رائے پیدا کرے. خواتین و حضرات، تمام مسائل کو صرف قومی یا بین حکومتی ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے ہمیں مل کر اپنے وقت کی ان عالمگیر آزمائشوں، بالخصوص غربت، عدم استحکام کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دے سکتے ہیں. اس جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، ڈائریکٹ رول ہے اس کا پاکستان کا، اس پہ ہم بات کریں گے. اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دوسری جانب پاکستان کے اندر سیاست اس وقت تصادم کا شکار ہے. اپوزیشن حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک چلا رہی ہے. دونوں جانب سے تلخیاں عروج پر ہیں. ٹینشن یقیناً ہم اب محسوس کر رہے ہیں حکومتی کیمپ میں بھی، اور اپوزیشن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپوزیشن جنوری تک حکومت کو ہٹانے کے دعوے بھی کر رہی ہے. پارلیمنٹ کے خاتمے کی باتیں بھی شروع ہو چکی. اس حوالے سے کل پارلیمنٹ میں ہی خواجہ آصف نے سارے نظام کے لپیٹے جانے کا دعویٰ بھی کر دیا. خواجہ آصف: انفیکٹو ڈس فنکشنل ہاؤس ہے اس وقت جناب اسپیکر، اور جو ایٹیٹیوڈ جو ہے حکومت کا تو ہمارے ساتھ ہے ہی. ہم اللہ کے فضل سے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں ہے. یہ ہماری برداشت بھی جو ہے نا اس کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے. لیکن ہم اس کرسی سے جناب ڈپٹی اسپیکر، ہم اس کرسی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح ننگا ہو کے ان کی حمایت نہ کریں. حکومت کے خلاف تحریک کے دوران اپوزیشن آخری حربے کے طور پر پارلیمنٹ سے اجتماعی استعفے دینے کا اشارہ کر چکی ہے. اس بارے میں بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے. کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے، وہ بھی پارلیمان چھوڑے. یہ ایک بہت ہی اٹامک بام کی طرح ہمارا ایکسٹریم میجر ہوگا. اگر ہمیں کنسیڈر بھی کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو، مجھے سی کے سامنے یہ پوائنٹ بھی لینا پڑے گا، تو پھر I need something in my
in my case کہ ہم نے پھر سارے جمہوری آپشنز ایکسپلور کیے ہیں. ان کیس ایک پاسبلٹی آپ کی ڈیموکریٹک پارٹی آپ کی جمہوری پارٹی ہے سی سی اس فیصلے پہ نہیں مانتی پھر؟ سر آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سارے آپشنز ایکسپلور کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اس وقت نیب کی حراست میں ہے جبکہ شاہد خاقان عباسی خواجہ سعد رفیق بھی کچھ عرصے قبل نیب کی قید بھگت چکے ہیں. اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پروڈکشن آرڈر پر محاذ رائی دیکھنے میں آتی رہی. کچھ ماہ پہلے جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نیب کی حراست کے دوران پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی میں آئے تو اسپیکر اسد کیسر پر برہم ہو گئے تھے. لیٹس واچ ہم. کہ جس قومی اسمبلی کے ممبر کے ہاؤس میں آنے میں رکاوٹ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہو اس میں کون سی جمہوریت رہ جائے گی؟ کیا میرے حلقے کے عوام کو حق نہیں ہے کہ میں ان کی نمائندگی کر سکوں؟ میں آپ سے پروڈکشن آرڈر کی بھیک نہیں مانگنے آیا. میں نے یہ پروڈکشن آرڈر کورٹ میں جا کے لیا ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا. میری بات سن لیں. ایک منٹ, مجھے آپ کا کوئی کورٹ کا آرڈر نہیں ملا ہے. میں نے آپ کی اپلیکیشن پہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے. میں یہ بھی کوسچنیبل ہے. میں نے آپ کو خط لکھے تھے 3. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا, آپ نے شروع کر دیا, میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اسد کیسر صاحب وقت دینے کے لیے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہیں. پاکستان افغانستان اور خطے کے جو معاملات ہیں اس کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت کس نہج پر ہیں؟ شکریہ. میں سب سے پہلے تو آج جو واقعہ ہوا ہے پشاور میں اس کا بھرپور مذمت کرتا ہوں. ایک انسانیت سوز واقعہ ہے. بچوں کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا, یہ انسانی تاریخ میں جو ہے نا یہ ایک بدترین درندگی ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں والدین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اس کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو اس کے کردار ہے اس تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. جو آپ نے کہا کہ اس وقت جو افغانستان کے جو نئے ڈائلاگ شروع ہو گئے اور خاص کر افغانستان میں جو امن پراسی شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت خوشائن ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ افغانستان میں تمام فریق, اس میں طالبان ہیں, حکومت کے نمائندگی ہے, پارلیمنٹ ہے, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے مل کے ٹیبل پہ اپنے مسائل حل کریں گے اور افغانستان میں امن قائم ہوگا. ہم امن کے خواہش مند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور پاکستان میں امن ہو تاکہ یہاں روزگار کے, تعلیم کے اور یہاں خاص کر ہمارے بچوں کے لیے بہترین جابز اپرچونٹیز پیدا ہوں. سر جو 2 روزہ کانفرنس بھی ہوئی, آپ اس میں شرکت بھی کی اور دونوں ممالک کے جو آپس میں گلے شکوے ہیں وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں, پتہ بھی, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ اس میں بہت ڈسکشن ہوئی ہے, بہت اچھی ریکمنڈیشنز آئی اور اس ریکمنڈیشن کو ابھی جو ہے نا گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھے گی اور ہم کوشش کریں گے. میں خود پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو پش کروں گا تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے معاملے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جائے. افغان سرزمین کو بھارتی خفیہ ادارے پاکستان کے خلاف استعمال کرے ہیں, یہ بات بھی کہی گئی اور اس کا خدشے کا اظہار بھی کیا تھا پرائم منسٹر نے. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ بالکل. اس کے حوالے سے جو پوری ڈسکشن ہوئی ہے کہ افغانستان میں بھی اس قسم کے روگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں, اور انڈیا بھی اس میں پورا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور انہوں نے تو آج ایک بالکل کھل کر کہا کہ اس وقت جو ہم پاکستان میں ماحول مل رہا ہے, جتنا پاکستان میں ایک افغانستان کی طرف رویوں میں چینج آ گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی آپ کے ساتھ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے اشرف غنی کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا ہے اور پرائم منسٹر کو دعوت بھی دی ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر نومبر میں جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دونوں ملک کے جو ایشوز ہیں وہ سیاسی ایشوز ہیں, وہ کاروباری ایشوز ہیں یا وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہے, اس تمام ایشوز کو ہم حل کریں اور ہم آپس میں اپنے رابطے میں اضافہ کریں.
بڑی اہم آپ نے خبر دی ہے کہ نومبر میں پرائم منسٹر جائیں گے بھی افغانستان اور آپس کے جو روابط ہیں ان کو بہتر کرنے کے اوپر پوری دی جا رہی ہے. یقیناً جو ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کی اس کا ڈائریکٹ اثر ہے پاکستان پہ. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد کیسر صاحب, اس وقت ملک میں ایک بڑی تحریک چل رہی ہے. پی ٹی ایم مسلسل احتجاجی جلسے کر رہی ہے جن کے پاس وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, کچھ چھپا کے بھی نہیں کہہ رہے, کہ جو ان کا ایک کارڈ ہے ان کے پاس, ٹرمپ کارڈ, وہ یہ ہے کہ وہ کلیکٹیو ریزائن کر دیں گے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے سے یہ چاہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم پھر ریزائن کر دیں گے. ایک صورتحال ایسی ہو سکتی ہے, اگر ہو تو پھر آپ کا رول کیا ہوگا؟ اگر تو تب ہوگا جب اگر ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے قانون کے مطابق جو بھی سچویشن بنتی ہے اس کے مطابق کریں گے جو قانون کے مطابق ہوگا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ایک ہم نے 2014 میں ایک مثال دیکھی تھی جہاں پر اسپیکر ریاض صادق نے ڈیلے کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا طریقہ کار بہتر ہے؟ میں سب دیکھتا ہوں نا کہ جب میرے پاس سچویشن آ جائے گی پھر میں اس کو دیکھوں گا, پھر جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ میں مشورہ کروں گا. پہلے تو مجھے امید ہے اس قسم کی نوعیت ہی نہیں آئیں گی. یہ اگر کا کوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھے امید نہیں ہوگا, یہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. اگر ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے. مگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ کو اعتماد نہیں ہے اپوزیشن کے کہنے کے اوپر؟ نہیں, میں دیکھو وہ تو اپنی پولیٹیکل بات کرتے ہیں. یہ جب اس وقت اگر کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے. اب آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کافی گرما گرم ماحول رہتا ہی ہے شروع سے ہی, لیکن آپ سے شروع میں پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہوئے, باقی لوگ خوش تھے. آپ کی اپنے ممبرز کچھ سمجھتے تھے کہ آپ بہت زیادہ بیلنسڈ ہیں, بالکل جو ہے برابری کر دیتے ہیں, جبکہ ماضی میں ایسے اسپیکرز نے کیا. میں نے آپ سے ایک انٹرویو میں یہ بات کی بھی تھی. مگر اب ریسنٹ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا غصہ آپ پہ بھی بڑھنے لگا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو اسپیکر ہمیشہ جو ہے نا اس کے لیے یہ صورتحال ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسپیکر کبھی گورنمنٹ ناراض ہوتی ہے, کبھی اپوزیشن ناراض ہوتی ہے, تھوڑا کسی ایک کے مزاج کے آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو اسپیکر اپنے قانون کے مطابق اپنا راستہ نکالتا ہے. تو میرے لیے سب برابر ہے, میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. میری کوشش ہے کہ قانون کے مطابق اسمبلی چلے, رولز کے مطابق چلے, اور جو اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن کرے, وہاں ڈیبیٹ ہو, میننگ فل ڈیبیٹس ہوں, ایشوز بیسڈ ڈیبیٹس ہوں. میری خواہش ہے کہ وہ اس پہ آ جائیں. میں بھی اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں, گورنمنٹ کو سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے مطلب ہم انرجی کی ایشو پہ ڈسکس کریں, واٹر کرائسس فیوچر میں جو سچویشن ہے, ایگریکلچر پہ, اس کے تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں. رائٹ. اپوزیشن نے کل مطالبہ کیا کہ حکومت کو فرانسیسی خاکوں کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے نا تھوڑا یہ بھی کوشش کرے کہ اپنا ماحول بھی ٹھیک رکھے. اس طرح جو اسمبلی میں سیٹیاں بجاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال تجویز تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیٹنگ ہونی چاہیے. اور اچھا ہوا کہ کل ریزولوشن پاس ہو گئے, سینٹ سے بھی ریزولوشن پاس ہو گیا اور نیشنل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس ہو گیا, اور ایک اچھی شروعات ہوئی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے مل کے ریزولوشن پاس کیا. رائٹ. ابھی تک جو بھی معاملات بگڑتے ہیں اسمبلی میں, واک آؤٹ ہوتے ہیں, آپ نے کہا سیٹیاں بجاتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے, ہر گورنمنٹ کے اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اپوزیشن پلان کر کے آتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں بات نہیں کرنے دیتی, خاص طور پہ مراد سعید صاحب یا کچھ اور لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس کا قصور زیادہ ہے؟ دیکھیے میں انشاءاللہ میڈیا کو کل پورا ڈیٹا دوں گا کہ اس وقت جتنی بھی اسمبلی کی اجلاس چلے ہیں اس میں اپوزیشن نے کتنا ٹائم لیا, گورنمنٹ نے کیا ٹائم دیا, تاکہ آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی فارغ اور ختم ہو جائے. جو اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے, یعنی اس کی اپنا فارمولہ ہوتا ہے نا, اس کا ٹائم ہوتا ہے, اس نے زیادہ جو ہے نا اپنے ٹائم سے زیادہ اس کو موقع ملا ہے. بجٹ کے دوران, دیگر موقع پہ ایک واقعے کو آپ بنیاد بنا کے, اور یہ جو فیٹ اپ کے بل پاس ہوئی ہیں اس میں جو ہے نا
پہلے نیشنل اسمبلی کے پہ ڈسکس ہوئے، پھر کمیٹیز میں گئے، پھر سینٹ میں گئے، وہاں ڈسکس ہوئے، پھر ادھر بھی ہوئے. تو ڈسکشن تو ایک لیول ہوتی ہے نا، ڈسکشن تو اسمبلی کے پلیٹ فورم پہ ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں پھر کامن سینس بھی دیکھتی ہے نا کہ ایک ڈسکشن اس کے اوپر کافی ریزنیبل ڈسکشن ہوئی ہے، اس کی تمام لیگل پروسیجر بھی مکمل ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ ڈسکشن، تو کیا ڈسکشن کرنی تھی، وہ تو آلریڈی ہو چکی تھی. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی پالیسی ہے، وہ اپنی پالیٹکس کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں، لیکن فیٹف کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ری کاؤنٹنگ کا جب کہہ رہی تھی اپوزیشن، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کی بات نہیں سنی. دیکھیں اسمبلی کی اپنے ایک رولز ہیں. رولز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا تو میں نے میاں صاحب کو موقع دیا. اس نے کاؤنٹ کا، میاں صاحب نے جو ہے نا نہیں، اور دوسرے نے کہا کہ ہم جو ہے نا کاؤنٹ چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا کاؤنٹ کر دیں. جب کاؤنٹ کا ایک دفعہ چیلنج ہو جائے تو پھر اس پہ تقریر وقریر ہوتی، پھر کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر کاؤنٹ شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ پھر کاؤنٹ ہو گیا. میں یہ بالکل کیٹیگریکلی کہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. سب نے اسمبلی کی پروسیجر کے مطابق، رولز کے مطابق اپنا کردار ادا کرے. میں تمام سسٹم کو قانون کے مطابق چلاؤں گا. میں جب میں سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو پھر میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا ہوں. میں صرف اور صرف جو ہے نا اس چیئر کا جو حق ہے وہی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میری اپنی پارٹی مجھ سے ناراض ہوئی رہی، کتنی بات ناراض ہوئی ہے. تو یہ نامناسب ہوگا کہ مجھ سے اپنی پارٹی بھی اس کی وجہ سے ناراض ہوئی، پھر بھی اس طرح باتیں کرتی ہیں. بہرحال میں نے اسٹک ہونا ہے، رولز کے مطابق جانا ہے. آپ نے کہا آپ نے اسٹرکٹ ہونا ہے. ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر نے بھی کسی قسم کی بات کی، اور کیونکہ اس بات کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی پوزیشن سے ہے. لیٹس واچ واٹ دی پرائم منسٹر سیڈ. کہ میں آگے سے اعاد صادر کو میں اسپیکر نہیں مانتا، میں اس کے بعد سے اعاد صادر کروں گا. اسپیکر امپارشل ہوتا ہے. یہ جو اسے ججمنٹ دی ہے، اس پہ کوئی امپارشلٹی نہیں ہے، بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر، جب پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت کی ان کی ایک کلپ ہے جو ایاز صادق صاحب کے بارے میں انہوں نے کہی تھی کہ ہاسٹیلٹی ہوتی رہی ہے. لیکن جو ابھی انہوں نے کہی ہے پروٹیکشن آرڈر کے حوالے سے، وہ پلیز چلائیے. سنیں ذرا، یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے، یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. سب سے پہلے کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. شہباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے، 23 ارب روپے کی اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. کبھی چینی والے تو کبھی کسی کے نام پہ 23 ارب روپیہ بھی پکڑا گیا ہے. جب تک عدالتوں میں پوری طرح یہ جواب نہیں دے گا، کوئی قسم کا اس کو پروٹیکشن آرڈر نہیں ملے گا، اور نہ ہی کسی اور ڈاکو کو ملے گا. یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر نے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ پروٹیکشن آرڈر نہیں ملنا چاہیے کسی کو؟ دیکھیں، میں تو آپ کو پتا ہے میں نے تو پروٹیکشن آرڈر دی ہوئی ہیں، اور پرائم منسٹر تو آپ کو میری پارٹی کا لیڈر ہے. میرا اس کے ساتھ ایک 24 سال کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور اس کے پہلے سے ایک ویو تھا اور رہے ہے کہ وہ اس کے خلاف تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی روکا نہیں ہے. اس نے تقریر میں جو کہا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا ہے کہ وہ میں جس طرح بھی قانون کے مطابق جب بھی کوئی سچویشن ہوگی تو قانون کے مطابق کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں اپنی پارٹی نے یہی بھی سکھایا ہے کہ قانون کو جو ہے نا رول آف لا ہونی چاہیے، تو جو قانون ہوگا اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. سو ابھی بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا میں اب نیا ہوں، میں بدل گیا ہوں، میں اب اسٹرکٹ ہوں. سو ابھی بھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی؟ نہیں، مجھے کوئی پرسنل انسٹرکشن نہیں دیے. اور مطلب اگر سچویشن آئی، میں نے جب بھی کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے. اور پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے نا میرا ایک بہت بڑا پرانا رشتہ ہے، زندگی کی 24 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں. وہ تو چونکہ میں اس پارٹی کا یہاں تو اسپیکر بھی، لیکن میں پی ٹی آئی کا کارکن بھی ہوں، تو میں ہر ایک چیز کو، لیکن وہاں جہاں بھی قانون آ جاتا ہے، خان جو ہے نا وہ قانون کے مطابق کبھی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنا. Right, Speaker National Assembly, we will take a break and we will be right back. And welcome
ویلکم بیک. اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اسپیکر صاحب، آپ نے گزشتہ ماہ یہ پیش گوئی کی تھی کہ ملک میں مہنگائی جلد ختم ہو جائے گی. ایسا ہوا نہیں، مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اس وقت تو نیشنل اسمبلی میں مہنگائی کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے؟ چاہیے، میں بالکل کہتا ہوں کہ اس پہ اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور میں چاہتا یہی ہوں نا کہ اپوزیشن بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی جو ہے نا پروسیڈنگ میں ہارڈل ڈالے، آئے ڈیبیٹ کرے مہنگائی پہ، اپنا نقطہ نظر دے، عوام کی آواز بنے. حکومت نہ رسپانڈ کرے گی، لیکن جو میں نے بات کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ سے 15-20 دن کے اندر انشاءاللہ مہنگائی کی لہر بیٹھ جائے گی. اور اس کی اندر جو ہے نا پازیٹیو چیزیں، چینی تقریباً پہنچنے والی ہے، گندم کا بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ گندم جو ہے نا وہ اس کی بھی جو ہے نا نومبر میں تقریباً اس کی مین کنسائنمنٹ پہنچ جائے گی. اور باقی چیزوں کے لیے بھی یہ پالیسی میں نرمی لائی جا رہی ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بڑی میٹنگ کی ہے. تو یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، ایک مشکل تھا کہ مارکیٹ میں چیزیں تھوڑا کم ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ اس میں دو باتیں اسپیکر صاحب. ایک تو پرائم منسٹر کی جو بار بار وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اس سے یقیناً یہ تاثر جا رہا ہے کہ معاملہ ابھی وقت لگے گا. آپ نے بھی کہا 15-20 دن ہیں، یہ وہی 15-20 دن ہے. اگر مہینہ بھی لگا لیں، جو اس وقت ایک زبردست کیمپین آپ کے خلاف یا حکومت کے خلاف چل رہی ہے. آٹا چینی مہنگا ہونا میں حکومتی نااہلی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ آٹا افغانستان سمگل ہوا. چینی مافیا نے ملک میں سرپلس شوگر کی رپورٹ دے کر 11 ملین چینی ایکسپورٹ کر دی. سو یہ تو ڈائریکٹلی حکومت کی نااہلی نظر آتی ہے اس میں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن آئی ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں مطلب کم ہوئی، کبھی بارشیں جو ہے نا نارمل ہوئی، موسمی اثرات پڑے اس کے اوپر. اور گندم کا فصل بھی خراب ہوا، خاص کر جو بویائی کے ٹائم تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا بارشیں ہو گئی، اس کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا گندم کو. اور جس وقت بارشوں کی ضرورت تھی، بہرحال موسمی حالات کی وجہ سے فصل وہ اس لیول پہ نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ سے مطلب گندم وہ لیول پہ مقدار میں اویلیبل نہیں تھی، اس لیے حکومت نے امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے. آج پرائم منسٹر نے بہت کلیئر انسٹرکشن دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہر صورت میں بس گندم جو ہے نا یہ اویلیبل ہونا چاہیے. آلریڈی اس کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، نومبر میں وہ پہنچ رہے ہیں. اور دیگر چیزیں بھی، تو چینی کے لیے بھی کنسائنمنٹ جو ہے نا میرے خیال کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ اور کچھ آگے پہنچ جائیں گے. تو خود بخود ایک ہفتہ 10 دن کے اندر تمام قیمتیں جو ہے نا وہ نیچی جانے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. رائٹ. سو دو اسمبلیز ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہیں، یا پہلے بھی دیکھی، جنہوں نے حکومتیں انہوں نے مدت پوری کی ہے. کتنا اہم ہے اس اسمبلی کے لیے مدت مکمل کرنا ایز اے اسپیکر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ. میں آپ یہ بات یاد رکھیں، انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے اور آئندہ بھی جمہوری عمل چلتا رہے گا. میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور جس کو بھی عوام مینڈیٹ دے اس کا احترام کرنا چاہیے. باقی الیکشنوں کے اوپر آج تک بتائیں کہ کون سا الیکشن ایسا ہوا ہے کہ جو کہ متنازع نہ رہا ہو پاکستان کی تاریخ میں. سارے الیکشن متنازع ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر الیکشن کبھی ہوا نہیں ہے. جو الیکشن ہوا، میں خود جو ہے بلیو کرتا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں میں یہ صرف منہ سے نہیں کہتا، میں بلیو کرتا ہوں کہ سب سے فیئر الیکشن ہوئے. یعنی وہ کسی اور کا خیال ہوگا وہ اس کا حق ہے، لیکن ابھی جب ایک سسٹم شروع ہو گیا، ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تاکہ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اور آگے جو 5 سال گزرے پھر عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کا مطلب خوش ہے. اگر خوش ہوں گے تو وہ پھر ووٹ دیں گے، نہیں ہوں گے تو اس کو اتاریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال پورا کرنا اس حکومت کا مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. سو ایک اور آپشن جو کہ اپوزیشن بتا چکی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی ہے. ابھی تو نمبر گیم نہیں لگتا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. بہرحال وہ تو ان کے اپنے فیصلے ہیں، جو بھی ہوگا مطلب پھر دیکھیں گے. لیکن وہ اس کا جمہوری حق ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ قانون کے اندر ہے، بالکل قانون کے اندر وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کا حق ہے.
लेकिन इस वक्त तक कोई उसका फैसला नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा डिसीजन बल्कि अनाउंसमेंट ली थी कि मैं हर हफ्ते सवालों के जवाब दिया करूंगा असेंबली में आकर, मगर ऐसा नहीं हो सका। नहीं, वो असल में अभी तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसको आप जब वो जाता है तो शोर शराबा होता है, तो इसमें वो क्या जवाब देंगे। थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया है हम इसको लाएंगे, वो अपने कमिटमेंट पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। स्पीकर साहब, कोई मुज़ाकराती कमेटी आपके ख्याल से बननी चाहिए जो कि असेंबली का माहौल जो कॉर्डियल बनाने में मददगार साबित हो? कोई एंड वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क भर में बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए मुहिम जारी है। पोलियो रज़ाकार घर घर जाकर जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के, उनको ये कतरे पिला रहे हैं। याद रखें, पोलियो वैक्सीन के ये चंद कतरे निहायत अहम हैं, इसलिए खुद अपने घर में भी जो बच्चे हैं उनको ये कतरे पिलवाएं और दूसरों को भी तलकीन कीजिए। ये हमारे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोलियो रज़ाकारों से जो बड़ी मेहनत से आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करें और कौमी मुहिम में उनका साथ दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।